قریش کے نمائندے قرآن مجید کے کلام کی طاقت کو دیکھ کر سمجھ چکے ہیں کہ بادشاہ کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوگا۔ نجاشی نے مسلمان پناہ گزینوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج کا عنوان: سچی بات تو یہی ہے جو تم لوگوں نے کہی۔ قریش مکہ نے نہایت ذہین اور سمجھدار لوگوں کو حبشہ بھیجا ہے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص اگلے دن بادشاہ کے دربار میں دوبارہ موجود ہیں۔ انہوں نے رات کو ایک نیا منصوبہ بنایا ہے جس پر عمل کرنے کے لیے وہ بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے خوب تیاری بھی کی ہے۔ انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بادشاہ کو عرض کی ہے: بادشاہ سلامت، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بہت گہری چال ہے کیونکہ نجاشی بادشاہ مسیحی ہے۔ قریش کو معلوم ہے کہ عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں اور مسیحیوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ انہیں یقین ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا ماننے والے انہیں خدا سے کم کسی رتبے پر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ سن کر بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور مسلمانوں کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم دے دے گا۔ وہ حبشہ اسی مقصد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بار پھر مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو بادشاہ کے دربار میں دوبارہ طلبی کا حکم ملا جس سے وہ پریشان ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ مکہ سے آنے والے قریشیوں نے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ انہیں عیسیٰ کے بارے میں سوال کا پتہ چلا تو سوچنے لگے ہیں، اگر بادشاہ ہمارے جواب سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں نجاشی کو اس بارے میں کیا بتانا چاہیے؟ سچ بولنے پر بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ کیا وہ ہمیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے گا؟ کیا وہ ہمیں قریش مکہ کے حوالے کر دے گا؟ پھر وہی ظلم و ستم، پھر وہی مصیبتیں۔ قریش تو پہلے ہی سانس نہیں لینے دیتے تھے، اب تو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا اللہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے؟ رسول اللہ کے تربیت یافتہ مسلمانوں نے جرأت مندانہ اور درست فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو وہی بیان کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا ہے۔ نجاشی کے دربار میں اللہ کے نبی عیسیٰ کے متعلق جعفر ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں: بادشاہ سلامت، ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح اور کلمہ ہیں جسے اللہ نے پاک دامن بی بی مریم کو بھیجا۔ یہ سن کر نجاشی مسکراتے ہوئے ایک تنکا اٹھا کر کہہ رہا ہے: خدا کی قسم، عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں جو تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے۔ سچی بات تو یہی ہے جو تم لوگوں نے کہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس موقع پر نجاشی کے دربار میں موجود تھے، بیان کرتے ہیں: نجاشی جعفر ابن ابی طالب کی گفتگو سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے جعفر کی تعریف کی اور ہماری موجودگی میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ نجاشی نے کہا: بے شک محمد بن عبداللہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت انجیل میں عیسیٰ نے دی تھی۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے لیے مکمل اور مستقل پناہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے کو سزا کے طور پر جرمانہ کیا جائے گا۔ نجاشی دربار میں موجود تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے: میں گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان پناہ گزینوں کو کوئی تکلیف دوں، خواہ اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ ملے۔ خدا کی قسم، میرے رب نے مجھے بادشاہت لوٹائی تو مجھ سے رشوت نہیں لی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کی راہ میں کسی کام کے لیے رشوت لوں۔ نجاشی نے تمام تحفے قریش کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ قریش کو یہاں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔
ان کی ساری تدبیریں ناکام ہوئی ہیں۔ عبداللہ اور عمر مکہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ اب مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا اور حبشہ میں مذہبی آزادی کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ سے ملنے کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ کے لیے نکلے ہیں۔ سمندری طوفان کی وجہ سے کشتی بھٹک کر حبشہ پہنچ گئی، جہاں ان کی ملاقات جعفر ابن ابی طالب سے ہوئی ہے۔ جعفر نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ کے حکم پر حبشہ آئے ہیں اور مشورہ دیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھی حبشہ ہی میں رہنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری اور ان کے 50 ساتھی بھی اب حبشہ میں رہنے لگے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد مسلمان پناہ گزینوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا پورا نام ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں اپنے لیے بہت ہی کشادہ جگہ پائے گا۔ جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مہاجر بن کر نکلے، پھر اسے راستے ہی میں موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ بہت ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ دوسری بار ہجرت کرنے والوں میں رملہ بنت صخر یعنی ابو سفیان اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش شامل ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی رملہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئی تھیں۔ مکہ کے بڑے سردار کی بیٹی کا رسول اللہ پر ایمان لے آنا قریش کو کسی طور قبول نہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی رسوائی ہے۔ باپ اللہ کے نبی کی جان کا دشمن اور بیٹی اللہ کے دین پر قربان۔ انہوں نے رملہ کو بہت تکلیفیں دیں۔ قریش مکہ کی سختیاں اور تکلیفیں رملہ کو دین اسلام پر قائم رہنے سے روک نہ سکیں۔ حبشہ میں ان پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ عبید اللہ بن جحش نے کئی سال حبشہ میں رہنے کے بعد اسلام سے مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر لی ہے۔ رملہ بیان کرتی ہیں، میں نے خواب میں اپنے شوہر عبید اللہ کو نہایت بھدی اور بری صورت میں دیکھا۔ میں گھبرا گئی۔ صبح اٹھی تو عبید اللہ نے مجھ سے کہا، میں نے دین کے معاملے میں غور کیا ہے اور میں نے عیسائیت سے بہتر کوئی دین نہیں دیکھا۔ میں نے پہلے عیسائیت قبول کی تھی، پھر میں محمد پر ایمان لے آیا، اب میں پھر عیسائی ہو گیا ہوں۔ عبید اللہ بن جحش نے کئی سال حبشہ میں رہنے کے بعد مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر لی ہے۔ عبید اللہ نے مسیحیت قبول کرنے کے بعد رملہ بنت ابو سفیان کو اپنے ساتھ رکھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ رملہ کی استقامت اور ثابت قدمی مثالی ہے۔ انہوں نے عبید اللہ بن جحش سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ پہلے مکہ میں ظلم و ستم سہتی رہیں اور اب غیر ملک میں شوہر دین چھوڑ گیا ہے، ظاہری اسباب میں بے سہارا ہو گئی ہیں۔ کس قدر بے بسی کا عالم ہے۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ ان حالات میں رملہ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو حق پر رہنے والے کیا کرتے ہیں۔ حوصلہ اور عظمت رملہ کے نصیب میں لکھی ہے۔ انہیں یہ علم کہاں کہ دیار غیر میں پریشانی پر صبر اور اپنے رب پر یقین کا بدلہ اللہ کریم کیسے دے گا۔ تاریخ رملہ کو ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے نام سے پہچانتی ہے۔ جیسے جیسے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے قریش کی رسول اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے۔ قریش کے سرداروں اور رسول اللہ میں فاصلے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔